بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر کی تیاری کے سلسلے میں ہم ایم سی کیوز حل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج 5ویں ویڈیو ہے اور جو پہلا سوال ہے، جوش کا مشہور زمانہ قومی مرثیہ حسین اور انقلاب کل کتنے بند پر مشتمل ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ڈی 68 بند پر۔ اگلا سوال ہے، جوش کے تمام مرثیے کس شکل میں لکھے گئے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے مسدس۔ میر انیس کے والد کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہے میر خلیق۔ میر خلیق۔ اگلا سوال ہے، اردو مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں چہرہ کو اور کیا کہا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے اے سراپا۔ اگلا سوال ہے، اردو مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں کس جز میں جری اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور شجاعت کی تعریف کرتا ہے اور دشمن کو للکارتا ہے، جس کا مقصد دشمن کو مشتعل کرنا اور اس پر رعب ڈالنا ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی رجز۔ اردو مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں کس جز میں جنگ کا حال بیان کیا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے رزم۔ میر تقی میر نے مسدس، مربع اور ترکیب بند میں مرثیہ لکھے۔ ان کے زیادہ تر مرثیہ کس شکل میں ملتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے مربع۔ مرزا دبیر کا اصل نام کیا تھا؟ اور اس کا درست جواب ہے سلامت علی۔ مرزا دبیر کا نام کیا تھا؟ اور اس کا درست جواب ہے سلامت علی۔ مرزا دبیر کی سنِ ولادت کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 1803 عیسوی۔ مرزا دبیر کا انتقال کب ہوا؟ اس کا درست جواب ہے 1875 عیسوی۔ میر ضمیر کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہے مظفر حسین۔ ضمیر کس مرثیہ نگار کے استاد تھے؟ اس کا درست جواب ہے دبیر۔ میر انیس کے سن پیدائش کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 1803 عیسوی۔ میر انیس کا انتقال کب ہوا؟ اس کا درست جواب ہے 1874 عیسوی۔ مناظر قدرت کی عمدہ عکاسی کرنے کی بدولت کس مرثیہ نگار کو ورڈزورتھ کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے میر انیس۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، درج بالا شعر کس مرثیہ نگار کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے میر انیس۔ میر انیس کا انتقال کہاں ہوا؟ اس کا درست جواب ہے لکھنؤ۔ کس مرثیہ نگار کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی، انتقال لکھنؤ میں ہوا اور درمیان میں پٹنہ، بنارس، دکن اور الہ آباد وغیرہ میں بھی وقت گزرا؟ اس کا درست جواب ہے میر انیس۔ مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر کس کا عطا کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے ضمیر۔ آسماں بے
ماہ کامل سدرہ بے روح الامی، طور سینہ بے کلیم اللہ، آؤ منبر بے انیس۔ میر انیس کی وفات پر کس ہم عصر شاعر نے درج بالا شعر کہا؟ اس کا درست جواب ہے دبیر۔ کس مرثیہ نگار نے بے نقطہ مرثیہ لکھا؟ اس کا درست جواب ہے دبیر۔ مرزا دبیر نے جب بے نقطہ مرثیہ لکھا تو اس میں اپنا تخلص کیا استعمال کیا؟ اس کا درست جواب ہے عطارد۔ میر خلق کے بھائی کا کیا نام تھا؟ میر خلق۔ انیس نے کس کے مشورے پر اپنا تخلص ہزی سے انیس کر لیا؟ اس کا درست جواب ہے ناسخ۔ مرثیے کے کس حصے میں شاعر میدان جنگ کی تیاری، فوجوں کے ساز و سامان، گھوڑوں کی تعریف، ان کے غیظ و غبظ، براق کی سی تیز رفتار، تلواروں کی چمک، نیزوں کی کڑک، سپاہیوں کی پھرتی، بے جگری سے لڑائی، جاں توڑ مقابلہ وغیرہ کو بیان کرتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے ڈی رزم۔ مرثیے کے کس جز میں شاعر حمد و نعت منقبت حضرت علی امام حسین کے علاوہ مکہ سے سفر کے حالات، گرمی کا موسم، صبح کا موسم بیان کرتا ہے، یا پھر اپنی قادر کلامی، شاعرانہ عظمت و ثنا خواں حسین پر فخر کا اظہار کرتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے چہرہ۔ میر انیس کے کس مرثیے میں درج ذیل شعر ہے؟ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اس کا درست جواب ہے بی جاتی ہے کس شکوہ سے رن میں خدا کی فوج؟ انصار حسینی کا تعارف جس سے شاعر کی اپنی محبت و عقیدت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی لشکر جدید کے ساتھیوں کا تعارف جس سے باطل سے تنفر کا احساس ہوتا ہے، اس میں شاعر ثنائے بدائی کے خزانے لٹا دیتا ہے اور تشبیہات و استعارات سے مدد لیتا ہے۔ مرثیہ کے اس جز کو اصطلاحاً کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے سراپا۔ مرثیہ کا اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے درج ذیل میں سے آخری جز کیا ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے بین۔ میدان جنگ میں جانے کے لیے خیمہ حسین سے یکے بعد دیگرے جانباز سر کفر باندھ کر نکلتے ہیں تو خیمے میں مقیم مستورات اور متعلقین انہیں بالب لرزاں، با چشم گریباں، بالب بریاں مگر پھر بھی بھرپور قوت ایمانی سے ان جانبازوں کو الوداع کہتے ہیں۔ مرثیہ کے اس جز کو اصطلاحاً کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے رخصت۔ درج ذیل میں صحیح بیان کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہے میر انیس فصاحت میں، مرزا دبیر بلاغت میں مشہور ہیں۔ شعراء کے درج ذیل جوڑیوں میں کون سی دو شاعروں میں کئی قدر مشترک تھی؟ دونوں کی پیدائش موت چند مہینوں کے فرق سے ہوئی، دونوں اپنے مکان میں مدفون ہیں، دونوں ایک دوسرے کے فن کے قدر شناس تھے، حتیٰ کہ دونوں ایک ہی صنف شاعری میں کمال رکھتے تھے۔ اس کا درست جواب ہے انیس و دبیر۔ کس مغل بادشاہ کے زمانے میں مرثیہ خوانی کو عوامی مقبولیت ملی؟ اس کا درست جواب ہے اورنگ زیب۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔